إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العلی العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، ذو الحجہ کا مہینہ ہے اور اس کا پہلا عشرہ ہے۔ پہلے بھی آپ سن چکے ہو، یہ مبارک ایام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی بندہ ان 10 دنوں میں نیک عمل کرتا ہے تو باقی دنوں کی بنسبت ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اللہ کے ہاں محبوب ترین ہوتا ہے۔ اور پھر ان 10 دنوں میں ایک عظیم عمل قربانی کا عمل ہے۔ قربانی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے اور اللہ کا حکم ہے، اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ ہے۔ امت مسلمہ تمام مسلمان 10 ذو الحجہ کو قربانی کا عمل کرتے ہیں، جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ گویا کہ پوری کائنات کی انسانیت کو یہ ایک پیغام ہے کہ ہمارے رب کا حکم ہے جانور کو ذبح کرنا، اور ہم نے اپنے رب کے حکم پر عمل کیا۔ ہمارے اللہ کا حکم ہے کہ جانور کو ذبح کرے تو ہم اس کے لیے نکل آئے۔ اگر ہمارے رب کا حکم ہو کہ جان کی قربانی پیش کرے، اولاد کی قربانی پیش کرے، مال کی قربانی پیش کرے، گویا کہ ہم اپنے اس عمل کے ذریعہ پوری کائنات کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم دین اسلام کے لیے جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور یہی ہماری تاریخ ہے، جیسے کہ صحابہ نے قربانیاں دی ہیں۔ تو قربانی کے بارے میں 2 باتیں ہیں، ایک قربانی کا حکم ہے، ایک قربانی کا مقصد ہے۔ قربانی کا مقصد صرف جانور کو ذبح کرنا، خون بہانا، گوشت بنانا، صرف یہ مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اپنے لیے حصہ حاصل کرنا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ فرمایا کہ تم جب جانور کو ذبح کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس کا خون نہیں پہنچتا، اس کا گوشت نہیں ملتا، بلکہ اللہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے بندے میں تقویٰ کتنا ہے، جذبہ کتنا ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت کا جذبہ کتنا ہے۔ اور فرمائے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کا نیک عمل قبول فرماتے ہیں۔ اور یہاں بھی فرمائے وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ تقویٰ کو دیکھتے ہیں۔ اور ایک ہے قربانی کا حکم، تو یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ اگر آپ ایک نگاہ دوڑائیں تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی کیسے گزری ہے، امتحانات سے بھری ہوئی زندگی، آزمائشوں سے بھری ہوئی زندگی۔ آپ اگر قرآن سے پوچھیں ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی تو دین اسلام کے لیے ابراہیم خلیل اللہ کی کتنی محنتیں ہیں۔ اپنے ماں باپ کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، جائیداد کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اور اکلوتا بیٹا تھا، اللہ کا حکم ہوا، اس کو ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اللہ نے مقام کیا دیا؟ اللہ نے خلیل اللہ کا نام دیا کہ ابراہیم اللہ کا خلیل ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی نے ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھا
کہ اللہ نے آپ کو کیسے خلیل بنایا؟ تو فرمانے لگے بذلت نفسی للنیران وولدی للقربان ومالی للضیفان ہا انا خلیل الرحمن۔ اللہ کا حکم ہوا ابراہیم جان پیش کر، میں نے جان پیش کی، اور وہ جو جلائی ہوئی آگ تھی اس میں نے چھلانگ لگا دی۔ اللہ کا حکم ہوا ابراہیم اولاد پیش کر، میں اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور اللہ کا حکم ہوا ابراہیم اپنا مال مہمانوں کے لیے پیش کر، میں نے وہ سارا مال مہمانوں کے سامنے ڈال دیا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم آپ خلیل اللہ ہیں، آپ اللہ کے خلیل ہیں۔ اللہ نے خلیل کا لقب عطا فرمایا، اللہ کا دوست۔ تو ایک تو یہ سنت ابراہیمی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام مدینے میں 10 سال رہے، مسلسل قربانی کرتے رہے، 1 سال بھی قربانی کے عمل کو نہیں چھوڑا۔ حدیث میں آتا ہے، صحابی بیان کرتے ہیں، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین بالمدینہ یضحی، یا اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ 10 سنین یضحی، مدینے میں 10 سال آپ رہے، مسلسل قربانی کرتے رہے۔ اس کی فضیلت کے لیے اس سے بڑی کون سی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی مسلسل یہ عمل کرتے رہے، اور آپ نے حکم بھی دیا، اور جس نے قربانی نہیں کی آپ ناراض بھی ہوئے۔ آپ نے فرمایا من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، فرمایا کہ جس کی گنجائش ہو، اللہ تعالیٰ نے حلال مال دیا ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ آپ نے ناراضگی کا اظہار فرما دیا، کتنا بڑا عمل ہے۔ اور جب ایک موقع پر آپ نے قربانی کی فضیلت بیان کی، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فما لنا فیہا، ہمارے لیے کیا ہے اس میں؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اب صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ فالصوف، اگر اون ہو اس جانور کے اوپر تو وہ تو بہت زیادہ بال ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فالصوف منہا بکل شعرۃ حسنہ، اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل قربانی کرتے رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر 2 مینڈوں کی قربانی دیتے رہے، اور فرمایا کہ میں بھی اللہ کے نبی کی طرح 2 مینڈوں کو ذبح کرتا ہوں۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے تقریباً 100 اونٹوں کو اللہ کے راستے میں ذبح کیا، اور 1 گائے کو، اور صحابہ کو بھی حکم دیا۔ اچھا، عام طور پر ہم نے سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، کہا جاتا ہے کہ اتنے زیادہ جانوروں کو ذبح کرنے کا کیا فائدہ، اس کی بجائے کسی کو رقم دے دی جائے، کسی ضرورت مند پر خرچ کیا جائے۔ بعض یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ قربانی حج کے ساتھ خاص ہے، اور بعض قربانی کو کوئی اہمیت دیتے نہیں ہیں، کہتے ہیں مستحب عمل ہے، سنت ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، یہ واجب عبادت ہے، مستقل عبادت ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت سے بھی ثابت ہے، احادیث سے بھی ثابت ہے، اور قرآن سے بھی ثابت ہے۔ حدیثیں تو میں نے آپ کے سامنے پڑھ لی ہیں، قرآن کی طرف چلتا ہوں۔ تقریباً 4 مقامات پر قربانی کا ذکر ہے قرآن میں، اور مختلف الفاظ سے قرآن کے اندر قربانی کا ذکر ہے۔ قربان کا لفظ ہے، نسک کا لفظ ہے، بدن کا لفظ ہے، نحر کا لفظ ہے، 4 الفاظ۔
پہلا لفظ قرآن کے اندر قربانی کے لیے قربان ہے، قربان کا لفظ، اور یہ قرآن کے اندر کئی مقامات پر یہ لفظ ذکر ہے۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، اس آیت میں لفظ قربان آ گیا، قربانی کا ذکر۔ الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تأكله النار، یہ دوسری آیت ہے، اس میں قربان کا لفظ آ گیا۔ تیسری آیت ہے، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ تین آیتیں میں نے پڑھی ہے جس میں صرف ایک لفظ قربان ہے، قرآن کی آیتیں ہیں۔ مفسرین میں سے امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ مفردات القرآن میں اس کا معنی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قربان کا جو معنی ہے وہ تو قرب حاصل کرنا ہے، لیکن یہاں قربان سے مراد ہر وہ عمل جس کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، اور اس کے اندر جانور کو ذبح کرنا بھی ہے اور کوئی صدقہ دے کر اللہ کا قرب بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، قربان۔ تو فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے پیغمبر آپ ان کے سامنے بیان کریں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا سچا واقعہ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دونوں نے قربانی دی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی رد ہو گئی۔ تو جس کی قربانی رد ہوئی، قبول نہ ہوئی، اس نے اپنے بھائی کو نشانہ بنایا، کہنے لگا لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کروں گا، میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو متقین سے قبول فرماتے ہیں، متقی بن جا آپ کی قربانی قبول ہو جائے۔ یہ جو قربانی کا عمل ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے چلتا آ رہا ہے، لیکن پہلے ادوار میں اس کی قبولیت کی علامت اور ہوتی تھی، ایک علامت ہوتی تھی۔ پہلے ادوار میں یعنی پہلی امتوں میں جب وہ لوگ قربانی کرتے تھے تو جس چیز کی قربانی ہوتی تھی اس کو ایک جگہ پہ رکھ لیتے تھے، آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو جلا کر واپس چلی جاتی تھی، اور اگر آگ نہ آتی، اس کو نہ جلاتے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اور اگر آپ اس کو جلا دیتی تو یہ اس بات کی علامت ہوتی کہ اس کی قربانی قبول ہو۔ قربانی بھی کرتے تھے، گوشت بھی نہیں ملتا تھا ان کو۔ اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فضل کا معاملہ فرمایا، قربانی بھی کرو، جانور کو ذبح کرو، اور کلوا منہا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، خود بھی کھاؤ، لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی اس امت کے عیوب کے اوپر پردہ ڈال دیا۔ اب دیکھیں اس دور کے اندر جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی تو سب اس کے بارے میں پریشان ہو جاتے تھے کہ اس کی قربانی قبول کیوں نہیں، پتہ چل جاتا تھا کہ نیت میں فرق ہے، اس لیے تو قربانی قبول نہیں ہوئی۔ ہم جو قربانیاں کرتے ہیں یہ مطلب تو نہیں کہ ہماری قربانیاں قبول ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کس کس کی قبول ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے پردہ ڈال دیا، اللہ نے واضح نہیں کیا کس کی قبول ہو رہی ہے اور کس کی قبول نہیں ہو رہی، سب ایک صف میں کھڑے ہیں۔ اللہ نے اس امت کے ساتھ فضل کا معاملہ فرمایا ہے۔ تو قربانی کا مقصد ہی یہ ہے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا عمل کرنا۔ تو میں بتلا رہا تھا کہ 4 الفاظ ہیں جن کے ذریعہ قرآن کے اندر قربانی کا ذکر ہے۔ پہلا لفظ قربان جو کہ قرآن کے اندر 3 مقامات پر اس کا ذکر ہے۔ دوسرا لفظ ہے لفظ نسک، اس کا معنی بھی ہے قربانی، اور قرآن کے اندر تقریباً 4 مقامات پر صرف یہ لفظ نسک کا ذکر ہے، یعنی قربانی کے اس لفظ کا ذکر ہے۔ فمن کان منکم مریضا،
او به اذن بالرأسه ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک. یہ سورہ بقرہ کے اندر نسک کا لفظ ہے، قربانی. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ دوسری جگہ ہو گئی جہاں لفظ نسک قربانی کا ذکر ہے. اور تیسری جگہ لکل امت جعلنا منسکنہم ناسکوہ، یہاں نسک کا ذکر، قربانی کا ذکر ہے. اور چہارم مقام لکل امت جعلنا منسکا لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام. اللہ نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر فرمایا تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مویشیوں پر اللہ کا نام لے لیں. یہ 4 مقامات پر لفظ نسک، قربان کا لفظ 3 مقامات پر اور نسک کا لفظ 4 مقامات پر. تیسرا لفظ جو قرآن کے اندر قربانی کے لیے ذکر ہوا ہے وہ بدن ہے. ایک جگہ پہ ذکر ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہاں یہ قربانی مراد ہے. اور 4م لفظ قرآن کے اندر نحر کا ہے، قربانی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کرے. یہ تفصیل میں نے اس لیے بتائی کہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں قرآن کے اندر قربانی کا ذکر ہے یا نہیں. تو تقریباً یہ 4 اور 3 7 8 9 مقامات پر قرآن کے اندر قربانی کا ذکر ہے اور 9 مقامات کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. تو قربانی کا جو عمل ہے مستقل عبادت ہے. ہمارے ہاں ایک بہت بڑی کوتاہی بھی ہوتی ہے. گھر کے اندر بہت سارے افراد ہوتے ہیں، ایک قربانی کر جاتے ہیں، حالانکہ باقی افراد پر بھی قربانی لازم ہوتی ہے، واجب ہوتی ہے، لیکن ایک قربانی کر کے بس ظاہر کرتے ہیں کہ پورے گھر کی طرف سے نہیں. ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے. میاں بیوی میں سے اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو الگ قربانی واجب. آج کل کم از کم عورتوں کے پاس سونا تو ہوتا ہے نا، چاہے استعمال میں ہو یا استعمال میں نہ ہو. اگر نصاب تک وہ رقم پہنچتی ہے تو قربانی واجب. شوہر پر الگ، بیوی پر الگ. اگر اولاد بھی صاحب نصاب ہے تو ان پر الگ قربانی واجب ہے. ہمارے ہاں کوشش ہوتی ہے کہ بس ایک قربانی کر جاتے ہیں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے ذہنوں کے اندر قربانی کی اہمیت نہیں ہے. اب دیکھیں، قربانی کے لیے ہم پیسے بھی خرچ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ بیچارے قرض بھی لیتے ہیں. مجھ سے تو مسائل پوچھتے رہتے ہیں نا، یہ تو میں نے کسی سے نہیں سنا کہ میرے پاس موجود ہے میں کر لوں گا. اکثر یہ کہتے ہیں وہاں سے لے لوں گا، یہاں سے لے لوں گا. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ جب شادی کا مسئلہ ہو نا تو کوئی مجھ سے سوال نہیں کرتا کہ اس موقع پہ کیا کریں. دڑا دڑ لوگوں سے قرضہ لیتے ہیں، چونکہ رسم و رواج بھی تو ادا کرنا ہے. لیکن حج کا مسئلہ ہوا، قربانی کا مسئلہ ہوا، صدقہ فطر کا مسئلہ ہوا تو یہ صغرا کبرا ملا کر اپنے لیے راستہ تلاش کرتے ہیں کہ میرے لیے نکلنے کا راستہ کون سا ہو. شادی کے موقع پہ معذرت کے ساتھ ایک ہی مسئلہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو نکاح پڑھانے والا اپنی فیس لیتا ہے یہ جائز ہے یا نہیں. اور مجھ سے یہ کسی نے نہیں پوچھا کہ یہ جو ناچنے والا اپنی فیس لیتا ہے یہ جائز ہے یا نہیں. یہ ڈول، یہ باجے والا اور یہ جو رسم و رواج کے اندر ہم لاکھوں روپیہ بہا رہے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں. نہیں کہ آپ جو فیس لیتے ہو یہ جائز ہے یا نہیں. یہ ایک مسئلہ ہے. بس قربانی کے موقع پر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ قربانی کے جانور کو جب یہ لوگ دیکھتے ہیں تو دائیں بائیں کان پورا ہے یا نہیں، ناک کو، آنکھوں کو، ٹانگوں کو بڑی غور سے پھر فون کرتے ہیں ہمیں، جی بتاؤ اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے. یہ مسائل تو بڑی غور سے یہ جو ہے معلوم کرتے ہیں. لیکن یہ بھی کبھی فون کر کے پوچھے نا کہ جس رقم پہ میں قربانی کر رہا ہوں وہ بھی حرام ہے، سود کی رقم ہے، رشوت کی رقم ہے، کسی کی دبائی ہوئی رقم ہے،
کسی مجبور کی رقم میں نے دبائی ہوئی ہے، چوری کی رقم ہے، بھئی حرام مال سے بھی تو قربانی نہیں ہوتی نا۔ آپ جانور کو 1000 دفعہ دیکھیں، اس کی آنکھیں ٹھیک ہے، کان ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، آپ اپنی رقم کو بھی تو ایک دفعہ دیکھیں نا کہ وہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو بھئی اس پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے کہ اگر ہم تنگی برداشت کر کے قربانی کرتے ہیں اور وہ پیسہ حرام کا ہے تو قربانی تو قبول نہیں ہوگی۔ جو چیز خود حرام ہے اس کے ذریعے آپ اللہ کا قرب کیسے حاصل کرو گے؟ ان اللہ طیب، اللہ کی ذات پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اللہ صرف طیب کو قبول فرماتے ہیں، پاک کو قبول فرماتے ہیں۔ وَإِنَّمَا أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو حکم دیا، ایمان والوں کو بھی وہی حکم دیا۔ انبیاء کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، انبیاء کی جماعت پاک کھاؤ، نیک اعمال کرو، اور ایمان والوں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ایمان والوں پاک مال کھاؤ، حلال کھاؤ۔ اور پھر اللہ کے نبی نے جب یہ بیان فرمایا تو ایک مثال بیان فرمائی صحابہ کے سامنے، فرمائے ان الرجل یطیل السفر، ان الرجل یطیل السفر، ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، گرمی ہے، اس کو پیاس لگی ہے، اور فرمایا اور اس کے جو ہے بکھرے ہوئے بال ہے اور جسم کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، سفر کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، یہ بندہ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب۔ فرمایا کہ ملبسہ حرام، مشربہ حرام، مطعمہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام کا ہے، غذی بالحرام، اور اس کا جسم بھی حرام غذا سے بنا ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ چاہے یہ مسافر کیوں نہ ہو، کیسے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ اور دوسری جو ایک بہت بڑی غلطی ہے، رقم تو ہماری قربانی کے اوپر لگ جاتی ہے، لیکن بعض دفعہ نیت کی وجہ سے ہماری قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ ہماری نیت ہوتی ہے کہ 2-4 بھائی میرے اور ہیں، وہ بھی قربانی کرتے ہیں، میں نہیں کروں گا تو کیا کہوں گا، مقابلہ ہو گیا۔ اسی طرح اپنے رشتہ داروں کے اندر مقابلہ، اور زیادہ رقم کا جانور خرید کر قربانی کرنا اس نیت سے کہ محلے والے میرے جانور کے پاس جمع ہو جائیں گے اور سب ویڈیوز بناتے رہیں گے، انٹرنیٹ پہ دیتے رہیں گے کہ فلاں حضرت صاحب نے اتنا مہنگا جانور خریدا ہے۔ اگر یہ نیت ہو تو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث بھی پڑھی، قرآن کی آیتیں بھی پڑھی کہ قربانی کے اندر اصل چیز اخلاص ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور بعض ظالم تو ایسے ہیں کہ اپنے جانور ہوتے بھی نہیں ہیں، کسی اور کا کوئی موٹا سا جانور دیکھ کر نا اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں، اس کے ساتھ اپنا نام لکھ کے دے دیتے ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے۔ یہ تو بالکل فراڈیا، جس کو دین کا پتہ ہی نہیں۔ بھائی ہم جو قربانی کریں اللہ کی رضا کے لیے، چاہے ایک حصہ کیوں نہ رکھے جانور کے اندر، یا ایک بکری خرید لے ایک بیل کی بجائے، لیکن نیت یہ ہو کہ قربانی ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ اور دوسری بات اور آخری بات، ہم جتنے لوگوں کو اپنے ساتھ قربانی کے اندر شامل کرتے ہیں ان کے عقائد پر بھی ایک نگاہ دوڑائیں، عقیدہ ٹھیک ہے یا نہیں، یہ نہ ہو کہ باقی کی قربانی بھی خراب ہو جائے۔ اسی طرح اس کی کمائی پر بھی ایک نگاہ دوڑائی جائے، اس سے پوچھ لیا جائے، اپنے بارے میں بتا دیا جائے کہ میں نے تو حلال مال جمع کر کے اس کی قربانی کر رہا ہوں، تو آپ سب حضرات جو ہے وہ حلال کمائی لے آئے تاکہ آپ کا حصہ اس میں شامل ہو جائے۔ اگر ایک بندہ بھی حرام والا شامل ہوا تو یہ عبادت ہماری خراب ہو جائے گی، اس لیے اس کا خیال رکھنا۔ اور ایک ساتھی بھی ایسا نہ ہو جس کی نیت گوشت والی ہو۔ یہ پہلے سے میں مسائل اس لیے بتا رہا ہوں کہ